بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبات، آج ہم اپنا اگلا لیکچر دیکھتے ہیں۔ اگلا لیکچر ہے ہمارا عرف بنفسک پر۔ جیسے کہ آپ کے سلیبس میں ایک ٹاپک موجود تھا کہ اپنی ذات کو متعارف کروائیں، تو اس کو آپ ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے چونکہ آپ سی وی لکھ چکے ہیں تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سی وی میں ہم جملے استعمال نہیں کرتے، جیسے کہ یہ ایک طالبہ کا میرے سامنے موجود ہے اس وقت سی وی، تو الاسم اسمی کلثوم نظر یہ ہم نہیں لکھیں گے، ہم صرف اپنا نام لکھیں گے، کہ سی ویز میں ہم جملے استعمال نہیں کرتے بلکہ ہم صرف معلومات دیتے ہیں کہ نام، وہ آگے آپ نام بتا دیں گے، جگہ، مقام، ایڈریس، تو اس میں آپ میرا کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کی ہی سی وی ہے، تو اس میں علیحدہ سے ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، لیکن جب آپ مضمون لکھیں گے عرف بنفسک پر، کہ آپ سے سوال کیا جائے کہ اپنی ذات کو متعارف کروائیں، تو آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ جملے استعمال کریں گے۔ جیسے کہ ادھر جملہ استعمال ہوا ہے کہ آپ کہیں گے اسمی، جو بھی آپ کا نام ہے، جیسے میں اپنا نام کہوں کہ اسمی ملیحہ، و اسم والدتی عبید الرحمن، اور اسم والدہ جو ہے وہ سعیدہ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں آپ یہ سارا کچھ اس میں ایڈ کریں گی، کہ آپ اس میں پوری ڈیٹیل بتائیں گی، جملے استعمال کریں گی۔ وہاں ادرسو فی البکالریوس، اور محنت والدی، یا والدو ہوا معلم فی الثانویہ، اور انا من قبیلۃ جت، جیسے کہ یہ کلثوم نے لکھا ہوا ہے، تو ان کو آپ یہ جو طریقہ ہے لکھنے کا، یہ ہم مضمون میں استعمال کریں گے۔ تعارف کرواتے ہوئے ہم جملے استعمال کریں گے، جبکہ سی وی میں ہم جملے استعمال نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جو سی وی میں نے آپ کو لکھوائی تھی، اس میں بہت سارے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں تھیں، وہ میں نے انفرادی طور پہ بھی بتا دی تھیں، اور میں نے گروپ میں بھی شیئر کر دیا تھا، تاکہ جس کی اس سے ملتی جلتی غلطیاں وہ نکالیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اخواتن جمع ہے، اخوان دو بھائیوں کو کہا جاتا ہے، اور اخواتن جمع ہے اس کی، اور اخواتن بہنوں کو کہا جاتا ہے۔ اختن اور اخواتن اور اخن اور اخواتن، یہ جمع میں نے آپ کو لکھوائی بھی تھیں، تو ان کو لکھتے ہوئے ان پہ توجہ مرکوز کریں، ان میں غلطیاں نہ کریں۔ پھر اس کے بعد آ گئی کہ اب جیسے آپ نے یہاں پہ جنسیہ میں کلثوم نے یہ یقیناً آپ نے پوری طرح سے لیکچر نہیں سنا، تو میں نے اس میں وضاحت کی تھی کہ جنسیہ جنس کو نہیں کہتے عربی میں، شہریت کو کہتے ہیں، کہ آپ کس ملک کے شہری ہیں۔ تو یہاں پہ پاکستانیہ آنا تھا، اور نیچے باقی ساری ان کی سی وی درست ہے۔ اور جب ہم نے کسی چیز کے بارے میں کہنا ہو کہ وہ چیز موجود نہیں ہے، تو ہم لکھتے ہیں غیر موجود، لا نہیں لکھیں گے، کیونکہ لا ایسے ہے کہ آپ سے کوئی بات پوچھی گئی اور آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ جب آپ نے کہنا کہ کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے یا تو آپ لیسا موجود کہیں گے یا غیر موجود کہیں گے، غیر موجود یا لیسا موجود، یہ دونوں جملے ایسے ہیں جو آپ کسی بھی چیز کے نہ ہونے کے بارے میں، یعنی ان کی موجودگی نہ ہونے کے بارے میں آپ یہ جملے استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ لا ایک سمپل لفظ ہے جو ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم مثلا مجھ سے پوچھا جائے کہ کیا آپ آج کل کالج آ رہی ہیں، تو میرا جواب ہوگا لا، نہیں۔ لیکن اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ کے پاس اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹس موجود ہیں، تو میں کہوں گی غیر موجود یا لیسا موجود۔ تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنس سمجھ لیں کہ لا جو ہے وہ ہر جگہ پہ استعمال نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد آپ جب لکھیں گے اپنے آپ کو متعارف کروائیں گے، تو اس میں آپ کیا کیا چیزیں ڈسکس کریں گے؟ ظاہر ہے اس کے بارے میں آپ اپنی ذات کو ڈسکس کریں گے
پھر آپ اپنی فیملی کو ڈسکس کریں گے. چونکہ آپ سی وی لکھ چکے ہیں تو یہ میں اب آپ پہ ہی چھوڑتی ہوں کہ آپ مجھے یہ اسائنمنٹس تیار کر کے دیں گے کہ آپ ایک مضمون لکھیں گے اپنی حوالے سے، جس میں سب سے پہلے آپ اپنا نام، اپنے والد صاحب کا نام، والدہ کا نام بتانا چاہیں وہ بھی لکھ دیں، اپنی جو بہن بھائی ہیں ان کی تعداد، وہ کیا کرتے ہیں، اگر وہ بتانا چاہیں آپ تو بتا سکتے ہیں. اور مزید یہ کہ آپ کس ملک سے ہیں اور آپ کی کیا تعلیم ہے، آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں اور آپ کی کیا دلچسپیاں ہیں اور آپ کے ارادے کیا ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. اور یہ آپ کی ایک نئی اسائنمنٹ ہے کہ آپ عرف بنفسک کے سوال کے جواب میں نفسی کے نام سے ایک مضمون لکھیں گے. اکثر بچیوں نے، طالبات نے اخوا اور اخوات میں فرق کو نہیں سمجھا. انہوں نے سمجھا کہ اس کے ساتھ، چونکہ اخوا کے ساتھ تا آ رہی ہے تو شاید یہ مؤنث ہے. ایسا نہیں ہے بچوں، اخت کی جمع ہوتی ہے اخوات اور اخن کی جمع ہوتی ہے اخوا. تو یہ، اور ان کی دونوں کی جو دو کے لیے تثنیہ کی حالت ہے وہ آتی ہے اختان 2 بہنیں اور اخوان 2 بھائی. یہ درستگی کر لیں. اور مزید یہ ہے کہ جب آپ اپنا تعارف کروائیں گے تو آپ اس کو بھی اسی طریقے سے ہی مجھے پہلے سادہ کاغذوں پہ لکھ کے چیک کروائیں، پھر ان کو اسائنمنٹ پیپرز پہ اتاریں، تاکہ آپ کی اسائنمنٹس پیپر ایک تو ضائع نہ ہو، دوسرا اس میں غلطیاں نہ ہوں، کیونکہ ظاہر ہے ان اسائنمنٹس کے نمبر آگے کاؤنٹ ہونے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، ان کو دیکھیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کا لیول وہ ہے کہ جس میں نئی زبان سکھائی جاتی ہے، تو آپ کو کچھ جانوروں کے نام، کچھ پرندوں کے نام، کچھ کچن کی چیزوں کے نام اور کچھ کلرز نیم، یہ چیزیں، موسموں کے نام، مہینوں کے نام، یہ سارے آپ کو آنے چاہیے، ہفتے کے دنوں کے نام آنے چاہیے. تو وہ میں وقتاً فوقتاً چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر کرتی رہتی ہوں، تو ان کو توجہ سے دیکھیں اور ان پر مزید کوشش کریں. جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ پوچھ لیں. اس کے ساتھ ہی میں آج کا لیکچر ختم کرتی ہوں، اور پھر آپ کی نئی اسائنمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں سے بات ہوگی. اوکے، اللہ حافظ.